میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ مغفرت کا دہا ہے۔ ہم تمام کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں ہم روزے رکھیں، پابندی کے ساتھ رکھیں۔ اگر میرے کوئی غیور نوجوان ساتھی کسی بنا پر یا اپنی ان سے غلطی ہوئی روزے نہیں رکھ سکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً جو رمضان کے ابھی دن باقی ہیں اس کی قدر کرو میرے عزت دار بھائیوں اور بہنوں، اور فوراً آج ہی سے یہ نیت کرو کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا اور اس کی قدر کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو، ہر شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آوازیں آتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہمارے زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ کتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، آج اس درود و سلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود و سلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا
کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو، روتے کہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ اور ان 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہم دوسرے دہے میں آ چکے ہیں اور رحمت کا دہا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اب مغفرت کا دہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں راضی کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن تھا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر اپنا پائلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت للعالمین سے شاف روز جزا سے امام الانبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منبر پر خط مبارک رکھا، آمین کہا، 3 مرتبہ کہا، کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ جبریل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس جگہ پر درود و سلام، جس جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی والآلہ صحابہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جبریل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، دعا کون کر رہے ہیں؟ دعا کرنے والے امام پورے فرشتوں کے امام ہیں، حضرت جبریل امی ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم تمام کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کو اف کہا ہے، تو ہم توبہ کریں
اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی کریں، کیونکہ حضرت جبریل دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ضعیف ماں باپ کو پایا ان کی خدمت نہ کی۔ اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہیں اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت آقا کا ذکر ہونا چاہیے، ہر وقت آقا کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہاں پر ہم درود السلام نہیں پڑھتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جبریل امین دعا کر رہے ہیں، کملی والے آقا آمین کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور یہ ماہ مبارک رمضان عطا کیا، اور ہم کو اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور اگر ہم نے رمضان میں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو حضرت جبریل دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اس کی قدر نہیں کی۔